اب یہ سوال تھا کہ جس طرح آپ کے بیانات سے یہ سمجھا ہوں، جس طرح سورہ سجدہ میں آپ نے کہا کہ حیوانی وجود انسان کا حیوانی وجود ایک دفعہ تشکیل پایا، تو وہ سلسلہ چلتا رہا، پھر اس کے بعد ایک حضرت آدم کو چنا اور ان میں جو ہے روح پھونک دیا اللہ نے۔ اس میں یہ سوال تھا کہ ایک دوسری جگہ آل عمران میں فرمایا کہ حضرت عیسیٰ کی جو مثال ہے تخلیق کی، وہ آدم کی مثل ہے، تو اس میں یہ کانٹرڈکشن نہیں ہے بظاہر؟ اس کے بارے میں ذرا آپ بتا دیں۔ دوسرا یہ کہ آپ نے کہا کہ جنت سے نہیں نکالا گیا آدم علیہ السلام کو، بلکہ یہ دنیا کا ہی کوئی باغ ہوگا غالباً، تو اس کی کوئی تفصیل آپ نے صحیح نہیں لکھی، اس کی ذرا بتا دیں۔ یعنی جنت کا باغ ماننے کی وجہ کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس زمین کے اندر قالب تیار ہوا، ان مراحل سے گزرے، اس کے بعد میں نے یہاں تمہیں پیدا کیا، دوسری جگہوں پر بڑی تفصیل سے بتاتے ہیں کہ اسی مٹی سے نکالا، اسی میں تم جاؤ گے، یہیں سے قیامت میں اٹھائے جاؤ گے، تو پھر کون سی جنت؟ جنت تو ابھی وجود میں آنی ہے۔ جنت کے بارے میں بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ جنت تو اس دنیا کو ختم کرنے کے بعد، یہ جو مواد موجود ہے اس وقت، جو مسالہ اس وقت بکھرا ہوا ہے، جو میٹیریل آپ دیکھتے ہیں، اس کو جمع کر کے بنائی جائے گی۔ تو اس لیے کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ اس کو اس جنت میں مانا جائے جو جنت انسانوں کو ملنے والی ہے۔ جنت کا لفظ عربی زبان میں جگہ جگہ قرآن مجید میں باغ کے لیے استعمال ہوا ہے، تو وہ اس جنت کے لیے بھی آتا ہے، وہاں بھی اس کا مطلب باغ ہی ہے، یعنی باغات، باغ، اس کو تعبیر کیا گیا ہے۔ تو یہ تو دلیل ان لوگوں کو دینی چاہیے جو کسی آسمانی جنت میں ان کو پہنچاتے ہیں، ورنہ قرآن مجید میں تو جگہ جگہ تصریح کی گئی ہے کہ وہ اس دنیا سے پیدا ہوئے، یہیں نفخ روح ہوا، یہیں سب معاملات ہوئے۔ اور پھر جو تصویر کھینچی گئی ہے سورہ طٰہٰ میں، وہ صاف بتاتی ہے کہ اس دنیا ہی کے اندر کوئی جگہ تھی، ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں پر انسان اپنی زندگی کی ابتدا کر سکے، کیونکہ انسانی عقل اور شعور کو تو تدریج سے ظہور پذیر ہونا ہے، اور پھر کہیں جا کے ایجادات ہوں گی، لباس بنے گا، پھر سہولتیں پیدا ہوں گی۔ تو ایسا کوئی خطہ ہی ہونا چاہیے جہاں پر وہی کچھ میسر آ جائے جو سورہ طٰہٰ میں بیان ہوا ہے کہ انک لا تجوع فیہا ولا تارا ولا تظمأ فیہا ولا تضحیٰ، یعنی وہاں ایسا موسم ہوگا کہ جو بالکل معتدل ہو، نہ پیاس ستائے گی، نہ دھوپ کی شدت ہوگی، کھانے پینے کی چیزیں بھی میسر ہوں گی۔ ابتدا ظاہر ہے پھلوں وغیرہ ہی سے ہو سکتی ہے، یا پھر بعد کے زمانوں میں انسان جانوروں کو شکار کر سکتا ہے۔ تو وہی تصویر ہے، اس تصویر ہی میں رکھ کر میں اس کو دیکھتا ہوں۔ میرے نزدیک تو ان لوگوں کو دلیل دینی چاہیے جنہوں نے لفظ جنت کو دیکھا، اور یہ دیکھنے کے بجائے کہ قرآن میں جگہ جگہ یہ لفظ باغ کے لیے استعمال ہوا ہے، جنت کے لیے باغ کو اٹھا کر لے جا کر استعمال کیا گیا ہے۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ اس لفظ کا اصل مطلب جنت ہے، جنت کے لیے جو خصوصی الفاظ ہیں وہ اور ہے، وہ نہیں استعمال ہوئے یہاں پہ۔ تو میرے نزدیک یہی اس کی صحیح تعویل ہے، اور یہی ہونی بھی چاہیے۔ آپ کے سوال کے پہلے حصے کے بارے میں یہ عرض ہے کہ وہاں جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ انسان جس کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہوئی، یہ کیسے وجود میں آیا تھا؟ یعنی ابتدا میں کیا ماں باپ ہی تھے؟ تو گویا اس پورے پروسیس کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ ہم نے تو مٹی سے، خلقہ من تراب، ہم نے تو مٹی سے اس کی تخلیق شروع کی، اور دیکھو کن مراحل سے گزار کر اس کو ہم نے پیدا کر دیا۔ تو ہمارے لیے اگر یہ آسان تھا تو مسیح کو پیدا کرنا کون سا مشکل تھا؟ تو میرے نزدیک اس تمثیل کا مفہوم یہ ہے۔